پاکستانی بچی ہے، ملالہ ہے، تو مغربی میڈیا اس کو وہاں ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے اور اس کو نوبل انعام دیا جاتا ہے۔ وہ امریکی صدر سے ملاقات کرتی ہے، وہ فرانس اور کینیڈا کے صدر سے ملاقات کرتی ہے، وہ UN میں خطاب کرتی ہے، وہ یورپی یونین میں خطاب کرتی ہے، اور جو نوجوان نسل اس بچی کو دیکھتی ہے تو ان کے لیے تو ایک اعتبار سے وہ آئیڈیل ہے، اور ہر بچی یہ سمجھنا شروع کرتی ہے کہ شاید ہمیں اس طرح کا بننا ہے، اس طرح کا سٹائل اختیار کرنا ہے۔ جب اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے، صرف ایک ملالہ کی بات نہیں ہے، تسلیمہ نسرین کو دیکھ لیں، آسیہ ملونہ کو دیکھ لیں، وہ مختارہ مائی کو دیکھ لیں کہ وہ مغربی ممالک یہاں سے اٹھاتے ہیں، اسلامی ممالک سے ان کو اٹھاتے ہیں جن کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مقصد یہ ہے کہ ان کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے، تو پھر جا کے ان کو وہاں ہیرو بناتے ہیں اور پھر ہماری مسلم قوم کے سامنے لاتے ہیں۔ تو جب ان کا ایک تعارف بن جاتا ہے، جب ذہنی طور پر ہمارے بچے اور ہماری مائیں اور بہنیں اور قوم کی بیٹیاں اور یونیورسٹی کالجز کی بیٹیاں سمجھنے لگتی ہیں کہ شاید یہ انسانیت کی معراج ہے، ہمیں یہاں تک پہنچنا چاہیے، تو پھر وہ لوگ جو ان پر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کے منہ میں وہ بات ڈالتے ہیں جن کے لیے انہوں نے ان کو پالا ہوتا ہے، انویسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو پھر جب ملالہ یہ کہتی ہے کہ یہ کہ نکاح کرنا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عورت پہ مسلط کیا جائے، ویسے بھی تو عورت اپنی مرضی سے جس مرد کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتی ہے، اپنا پارٹنر بنا کے اس کو رہ سکتی ہے۔ تو حضرات علی وقار، اب اس کی حیثیت کیا ہے ملالہ کی، لیکن پورے عالم اسلام میں، پورے پاکستان میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ کوئی 90 یا 95% اس کو برا کہتے ہیں، تو کوئی بوٹیاں یہاں پر ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر وہ ان کی ہاں میں ہاں بھی ملانا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو عورت یہ کہے کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کوئی محض تہذیبی یا کوئی معاشرتی مسئلہ تو ہے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا سیدھا سیدھا حکم ہے اور قرآن کی آیت ہے، تو گویا قرآن کا انکار کرتی ہے، تو قرآن کا انکار کرنا سیدھا سیدھا کفر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ لیکن اگر اسلامی معاشرے میں ہو تو اسلام تو کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے، اس پر تعزیر نافذ ہوگی، اور اگر کوئی اعلانیہ اس طرح کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اقرار کرتی ہے کہ یہ میرا پارٹنر ہے، تو اسلامی قانون میں اس کو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر اس نے فرضی شوہر بھی بنایا ہوا ہے لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی پابند نہیں ہوں، اور نہ شوہر کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا پابند ہوں، تو اسلام میں یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو پتھر مار کے ایک چوراہے میں لایا جائے گا، جیسے لاہور میں مینار پاکستان مرکزی جگہ ہے یا بادشاہی مسجد ہے، یعنی جہاں پہ مخلوق کا ازدحام ہوتا ہے وہاں پہ رجم کیا جائے گا کہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ یہ اسلامی قوانین ہے، اسلامی شریعت ہے، تو مغربی میڈیا اس پہ انویسٹ کر کے ان کو پال پوس کے تو پھر ان نام نہاد ان مسلمانوں کے ذریعے وہ شریعت اسلامی کا بھی پھر مذاق اڑاتے ہیں، اور
احکام قرآن کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں اور اسلام کے قانون تعزیر و حدود کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر یہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ تو حضرات علی وقار، ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے عطا فرمائے ہیں تو وہ اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں عطا فرمائی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، تو بیٹوں کی بھی اچھی تربیت ضروری ہے، لیکن بالخصوص بیٹیوں کی تربیت پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے، اور آج کی بیٹی نے کل ایک نئے خاندان کی بنیاد بننا ہے۔ اگر ہم بیٹی کی اچھی تربیت کریں گے، اس کو اچھا ماحول دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ بیٹی آپ کی جو آئیڈیل ہیں وہ ملالہ نہیں ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، وہ حضرت زینب ہیں، وہ سیدہ ام سلمہ ہیں، جو ان کے اوصاف تھے بیٹے وہ ہماری آئیڈیل ہیں، یہ ہماری آئیڈیل نہیں ہے، ہم نے ان کی نقالی نہیں کرنی ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ پہلے تو ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اپنا آئیڈیل صحابیات کو سمجھیں، امہات المومنین کو سمجھیں، اہل بیت کرام کو سمجھیں۔ جب ان میں اپنی یہ تربیت ہوگی تو آگے ان کی گود میں جو بچی آئے گی، جو بچہ آئے گا، تو وہ اپنی ماں ہی کو اپنا آئیڈیل بنائے گا۔ تو ضروری ہے کہ گھر میں ایسی کتابیں ہوں جن میں امہات المومنین کی زندگیاں، اہل بیت کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی زندگیاں ہماری بچیاں بھی پڑھیں، ہماری مائیں بھی پڑھیں اور ان کو سنائیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھی، اور ہزاروں حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں، اور آدھا دین جو ہے وہ ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ملا ہے، کہ جو جتنے امور ہیں عورتوں سے متعلق، گھر سے متعلق، خانگی امور، نکاح اور طلاق کے مسائل، زیادہ تر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ ان کی زندگی ہم دیکھیں، حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں کہ جب آپ کا جنازہ چلتا ہے تو آپ کی وصیت تھی کہ رات کے وقت کو میرا جنازہ اٹھایا جائے، رات کے وقت میں، اور میرے جنازے کے اوپر اس طرح سے اس کو ڈھانپا جائے کہ جسم کے خد و خال کا بالکل پتہ نہ چلے، اور رات کے اندھیرے ہی میں جا کے میری تدفین کی جائے، اور وہ فاطمہ الزہرا جو ہماری بچیوں کے آئیڈیل ہونی چاہیے کہ پوری زندگی ان کا ایک بال بھی ننگا نہیں ہوا، اور میدان معاشر میں بھی جب وہ نکلیں گی تو آواز دی جائے گی کہ اے میدان معاشر والو، اپنی نظریں جھکا لو، اور 70 حوروں سے کہا جائے گا کہ فاطمہ الزہرا کے گرد حالہ بنا لو، اس شان سے سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں گی اور جنت میں چلی جائیں گی۔ حضرات علی وقار، صحابیات کی زندگی، علم دین کا شوق، اور اگر ہم دیکھیں کہ میدان بدر میں دیکھیں، میدان احد میں دیکھیں، اور قادسیہ میں دیکھیں، حنین میں دیکھیں، ان بڑے بڑے معرکوں میں ہماری خواتین اپنے غازیوں کے شانہ بشانہ ہیں، اور جب حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں جب واپس آ رہے ہیں تو پوچھتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے، تو کہا جاتا ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ پھر کسی اور سے پوچھتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔
پھر آگے بڑھتی ہیں، پوچھتی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں یہ پوچھتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. تو کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقریت ہیں. تو کہتی ہیں کہ اگر حضور بقریت ہیں تو حضور کے ہوتے ہوئے پھر مجھے کوئی غم تکلیف نہیں دے سکتا ہے. پھر میں ایک شہید کی بیوی ہوں، ایک شہید کی بہن ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک شہید کی ماں کے درجے پہ فیض فرمایا ہے. تو حضرات علی وقار یہ وہ خواتین ہیں جو ہماری بیٹیوں کے آئیڈیل ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کی آئیڈیل ہونی چاہیے. اس میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایسا ماحول فراہم کریں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.